قرآن مجید کا سورہ نمبر 43 سورہ زخرف۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو۔ بے شک وہ قرآن اصل کتاب لوح محفوظ میں جو ہمارے پاس ہے بلند مرتبہ اور حکمت والا ہے۔ کیا ہم محض اس لیے نصیحت سے منہ پھیر لیں کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو؟ اور ہم نے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے ہیں اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جو ان موجودہ منکرین سے زیادہ طاقتور تھے، اور پہلے لوگوں کی مثال حالت گزر چکی ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ انہیں اس ہستی نے پیدا کیا ہے جو غالب ہے اور ہمداں، وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا اور اس نے تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم منزل تک راہ پاؤ، اور جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مردہ خشک زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ اور جس نے تمام اقسام کی چیزیں پیدا کی اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر بیٹھو، اور پھر اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور ہم ایسے نہ تھے کہ ان کو اپنے قابو میں کرتے، اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور ان لوگوں نے خدا کے بندوں میں سے اس کا جزو قرار دیا ہے، بے شک انسان کھلا ہوا ناشکرا ہے۔ کیا خدا نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کی ہیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ مخصوص کر دیا؟ اور جب ان میں سے کسی کو اس بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے جسے وہ خدا کی صفت قرار دیتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کا دل غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا خدا کے لیے وہ ہے جو زیوروں میں پرورش پائے اور بحث و تکرار میں اپنا مدعا واضح نہ کر سکے؟ اور انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے رکھا ہے۔ کیا وہ ان کی پیدائش اور جسمانی ساخت کے وقت موجود تھے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے باس پرس کی جائے گی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان بتوں کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، وہ محض اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جسے وہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں؟ بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر دیکھا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر راہیاب ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں آسودہ حال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم تو انہی کے نقوش پا کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس نذیر نے کہا گرچہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت بخش طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم جس دین کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، سو ہم نے ان سے انتقام لیا، تو دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ تایا اور اپنی قوم سے کہا میں ان سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، مگر وہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرے گا، میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ اور وہ ابراہیم اسی عقیدہ توحید کو اپنی اولاد میں باقی رہنے والا کلمہ قرار دے گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، اور باوجود ان کی خلاف ورزی کرنے کے میں ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے ساز و سامان سے بہرہ مند کرتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن دو مشہور بستیوں مکہ و طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟
کیا یہ لوگ آپ کے پروردگار کی رحمت تقسیم کرتے ہیں، حالانکہ دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی ہم نے تقسیم کر دی ہے، اور ہم نے باس کو باس پر کئی درجے فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی رحمت اس مال و دولت سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان کا انکار کرنے والوں کے مکانوں کی چھتیں اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیے لگاتے ہیں، سب چاندی اور سونے کے بنواتے تھے، اور یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور تمہارے پروردگار کے ہاں آخرت تو متقیوں کے لیے ہے۔ اور جو شخص خدا کی یاد سے اندھا بنتا ہے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی ہوتا ہے، اور وہ شیاطین ان اندھوں کو راہ راست سے روکتے ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، تو بہت برا ساتھی ہے۔ ان سے کہا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، تم سب عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو راہ دکھائیں گے، اور ان کو جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہے؟ بس اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے اٹھائیں تو پھر بھی ہم ان لوگوں سے بدلہ لینے والے ہیں، یا ہم ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حین حیات وہ عذاب دکھا دیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، سو ہم ان پر پوری طرح قادر ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضبوطی سے اسے تھامے رہیں جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں، اور بے شک وہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے لیے بڑا شرف اور اعزاز ہے، اور عنقریب تم لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبروں سے پوچھے جنہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھیجا تھا کہ آیا ہم نے خدائے رحمان کے علاوہ بھی کوئی ایسے خدا مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں معجزے دے کر فرعون اور اس کے عمائد سلطنت کے پاس بھیجا، بس آپ نے ان سے کہا کہ میں عالمین کے پروردگار کا رسول ہوں۔ بس جب وہ ہماری نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے تو وہ لوگ ان نشانیوں پر ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے مگر وہ پہلے سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اے جادوگر، اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کرو، ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ تو جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو ایک دم وہ عہد توڑ دیتے تھے، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی، اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میری نہیں ہے، اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ مجھے بتاؤ، کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں جو ذلیل و حقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا؟ اگر یہ برحق نبی ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، یا اس کے ہمراہ فرشتے پر باندھ کر آتے؟ اس طرح اس فرعون نے اپنی قوم کو احمق بنایا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، بے شک یہ نافرمان قسم کے لوگ تھے۔ بس انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا، اور انہیں گیا گزرا اور بعد والوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔ اور جب ابن مریم عیسیٰ کی مثال دی گئی تو ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم والے چیخنے چلانے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود بہتر ہے یا وہ عیسیٰ۔ وہ یہ بات محض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچ بحثی کے لیے کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ تو ہیں ہی بڑے جھگڑالو۔ وہ عیسیٰ تو بس ہمارا ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال نمونہ بنا دیا۔ اگر ہم چاہیں تو تمہارے بدلے زمین میں فرشتے بسا دے جو تمہارے جانشین ہوں۔
وہ عیسیٰ تو صرف قیامت کی ایک نشانی ہے، تم لوگ اس پہ شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ دیکھو خیال رکھنا کہیں شیطان تمہیں اس سے روک نہ دے، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ کھلی نشانیاں معجزے لے کر آئے تو کہا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں تاکہ تم پر بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، سو تم اللہ سے اس کی نافرمانی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار، تو تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پس مختلف گروہ نے آپس میں اختلاف کیا، پس تباہی ہے ظالموں کے لیے ایک بڑے دردناک دن قیامت کے عذاب سے۔ کیا یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے کہ انہیں خبر بھی نہ ہو؟ اس دن سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ خدا ان سے فرمائے گا اے میرے بندو، آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور مطیع فرما بردار بن کر رہے۔ حکم ہوگا تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تم خوش کیے جاؤ گے۔ ان پر سونے کے تھال اور جام گردش میں ہوں گے، اور وہاں ہر وہ چیز موجود ہوگی جو دل چاہیں گے، اور آنکھوں کو لذت ملے گی اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے تھے۔ تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن سے تم کھاؤ گے۔ بے شک مجرم لوگ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، وہ عذاب کبھی ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس ہو کر پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے، تو بہتر وہ کہے گا کہ تم یوں ہی پڑے رہو گے۔ بے شک ہم تمہارے پاس دین حق لے کر آئے مگر تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے رہے۔ کیا انہوں نے کوئی قطعی فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں؟ کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ ہاں ہم سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھتے بھی جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوتا۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا پروردگار جو عرش کا مالک ہے اس سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو چھوڑے کہ وہ بحث کرے اور تفریح کرے، کھیلے، یہاں تک کہ ان کو اس دن سے سابقہ پڑے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہ وہی ہے جو آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی وہی خدا ہے، اور وہ بڑا حکمت والا، بڑا جاننے والا ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں آسمانوں اور زمین اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے سوائے ان کے جو حق کی گواہی دے اور وہ جانتے بھی ہوں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے، تو وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ اور اسی اللہ کو رسول کے اس قول کا علم ہے کہ اے میرے پروردگار یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگزر کرو اور کہو سلام ہو، خدا حافظ، ان قریب انہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔